یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب روح زمین پر انسانی زندگی اپنی ابتدائی حالت میں تھی اور حضرت حوا علیہ السلام کے بدن سے جڑواں بچوں کی پیدائش ہوتی، جن میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے۔ ایک ساتھ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کا نکاح دوسری مرتبہ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کے ساتھ کر دیا جاتا تھا، جبکہ ایک ساتھ پیدا ہونے والے لڑکا اور لڑکی کا نکاح آپس میں حرام قرار پاتا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں دو بیٹے حابیل اور قابیل کی پیدائش ہوئی۔ قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نام اکلیمہ تھا اور حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نام لیودا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق اکلیمہ کا نکاح حابیل سے ہونا تھا اور لیودا کا نکاح قابیل سے ہونا تھا، لیکن جو لڑکی قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی وہ بہت خوبصورت تھی اور جو لڑکی حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی، جس وجہ سے قابیل کی نیت اپنے ساتھ پیدا ہوئی بہن اکلیمہ پہ خراب ہو گئی اور وہ کہنے لگا میں اکلیمہ سے ہی شادی کروں گا، جبکہ دوسری طرف حابیل شریعت سے خوب واقف تھا اور وہ اس بات کو سخت گناہ سمجھتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن قابیل نے کسی کی ایک نہ سنی، سو ان کے درمیان فیصلہ طے پایا کہ دونوں بھائی اللہ کے حضور اپنی اپنی قربانی پیش کریں گے۔ جس کی قربانی اللہ نے قبول کی وہ اکلیمہ کا حقیقی حقدار ہوگا۔ اس زمانے میں قربانی قبول ہونے کی یہ نشانی ہوتی تھی کہ قربانی کرنے والا اپنی قربانی کو پہاڑ کی چوٹی پر رکھ دیتا اور آسمان سے ایک آگ اتر کر اس قربانی کو جلا دیتی، اور جو قربانی قبول نہیں ہوتی آگ اسے نہیں کھاتی۔ حابیل نے اگلی صبح اپنی بہترین مویشیوں کو ساتھ لیا اور ان میں سے سب سے اعلیٰ قسم کی بھیڑ کو قربانی کے لیے پیش کیا، جبکہ دوسری طرف قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا، اس نے اناج کی قربانی پیش کرنی تھی۔ اس نے سوچا کہ اگر میری قربانی قبول ہو گئی تو اناج ویسے ہی جل جانا ہے، اس لیے اس نے قربانی کے لیے گھٹیا اناج پیش کیا، جبکہ حابیل نیک سیرت لڑکا تھا، اس نے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اچھی قربانی پیش کی، اس لیے حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، جبکہ قابیل کا اناج ویسے کا ویسے ہی پڑا رہا۔ یوں فیصلہ ہو گیا کہ اللہ حابیل سے راضی اور قابیل سے ناراض ہے۔ یہ دیکھ کر قابیل غصے میں آ گیا اور اس نے حابیل سے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حابیل نے جواب دیا کہ تو مجھے کیوں قتل کرے گا؟ اگر تو پرہیزگاری سے، نیک نیتی سے اللہ کے حضور قربانی پیش کرتا تو شاید وہ قبول ہو جاتی، لیکن اگر تو مجھے مارنے پر ہی تلا ہے تو میرا قطعاً ایسا کوئی ارادہ نہیں، میں بدلے میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں اسے بڑا ظلم سمجھتا ہوں، اور میں تو چاہتا ہوں کہ تو اپنے گناہ کا بوجھ بھی اٹھا اور میرا بوجھ بھی تجھ پہ آ جائے، یعنی میرے قتل کا بوجھ بھی تو اٹھا اور تو دوزخیوں میں سے ہو جائے، اور یہی ظالموں کی سزا ہے۔ بس قابیل کو اس کے نفس نے ابھارا اور اس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر ڈالا۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو اس کی عقل زائل ہو گئی اور وہ بہت پریشان ہو گیا کہ اس لاش کا کیا کرے۔ اس طرح چھوڑنے میں یہ خطرہ تھا کہ درندے اس کی لاش کو کھا جائیں گے، تو وہ اپنے بھائی کی لاش کو بوری میں ڈال کر پھرتا رہا، یہاں تک کہ لاش بدبو دینے لگی۔ وہ انسانیت کا پہلا قتل تھا، لاش چھپانے کے لیے اس کو کوئی طریقہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تب اللہ تعالیٰ نے دو کوے بھیجے۔ قابیل ان کووں کو دیکھ رہا تھا، ان کووں میں سے ایک کوے نے دوسرے کو مار ڈالا اور پھر اس کی لاش کو زمین کھود کر اس میں دفن کر دیا۔ اس سے قابیل کو پتہ چل گیا کہ اسے بھی اسی طرح کرنا چاہیے، اور افسوس کرنے لگا کہ ہائے میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا، اور حابیل کو زمین میں دفن کر دیا۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو اس سے پہلے اس کا رنگ سفید تھا، پر قتل کے بعد اس پہ پھٹکار پڑی اور اس کا سارا جسم کالا ہو گیا۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو 7 دن تک زمین میں زلزلہ رہا۔ یہ روئے زمین پہ پہلا قتل تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جتنے بھی قتل ہوتے ہیں ان کا عذاب قابیل کو بھی ملتا ہے، کیونکہ اس نے اس گناہ کی شروعات کی تھی۔